الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے آج، اور یہ سلسلہ جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال ہی یہ جاری و ساری رہتا ہے، لیکن جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر گلی گلی چراغاں، بہاریں اور مومنین کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، اور ہر طرف آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہر طرف حضور کی نعتیں، حضور کے اوصاف حمیدہ کے تذکرے، گلی گلی محلے محلے یہ ہوتے ہیں، اور یہ تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ اعتراض کرنے والے تب بھی تھے جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، اور اعتراض کرنے والے اس وقت بھی تھے جب آپ نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، اور اعتراض کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔
اور یہ سلسلہ دن بدن انشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر خود رب بلند کرے، پھر کائنات میں کون ہے اس کے ذکر کو کم کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، ولادت سے پہلے نور مصطفیٰ کے تذکرے، پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آنے کے تذکرے، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ ہاں حضور کے جانے اور آنے کے تذکرے، حضور کی جوانی کے، بچپن کے، لڑکپن کے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور اس کے بعد کے سارے تذکرے، علماء حضور کے محاسن، حضور کے اوصاف حمیدہ، حضور کے حسن کے تذکرے، حضور کے معجزات کے تذکرے، آپ انشاءاللہ پورا ربیع الاول شریف بھی سنتے رہیں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا جب تک دم میں دم ہے رضا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بس یہ سلسلہ تو انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہے گا۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، حضور کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا، اور آپ کے انشاءاللہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ بحوالہ مشکات ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو فیہن بالبرکۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کھجوریں لے کر، بتمرات چند کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں میں حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا، تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان میں برکت کی دعا کر دے، یا رسول اللہ ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دے، ادعو فیہن بالبرکۃ، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کریں۔ کیا سیدنا ابو ہریرہ کو خود دعا نہیں آتی تھی؟ حضور سے دعا کروانے آئے ہیں، خود نہیں دعا آتی تھی؟ صحابی رسول ہیں، حضور سے بیٹھ کے پڑھتے تھے، حضور سے قرآن سیکھتے تھے، حضور سے بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ عزیزو، ہم اسی لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے پاس، مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا مبارک عمل اور مبارک طریقہ تھا۔ انہیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی اور جب بھی وہ دعائے برکت کروانا چاہتے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، لطف عنایت فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے، آقا کرم فرمائیں، ان کھجوروں پر برکت کی دعا فرمائیں۔ ثم دعا لی فیہن بالبرکۃ، پھر حضور نے میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرمائی۔ ثم پھر دعا لی میرے لیے، فیہن بالبرکۃ، حضور نے میرے لیے ان کھجوروں میں جو میں حضور کی بارگاہ میں لایا تھا ان میں برکت کی دعا فرمائی۔ قالا خذہن، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ان کو اٹھا لو، پکڑ لو، لے لو، ان کو اٹھا لو۔ فجعلہن فی مزودک، اور ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اٹھا کے اپنے توشہ دان میں ڈال لو، اپنے تھیلے میں ڈال لو۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کھجوروں کو اٹھایا، میرے پاس جو تھیلا تھا، توشہ دان تھا، میں نے وہ کھجوریں اس کے اندر ڈال لی، اور میں نے اس توشہ دان کو اپنے کندھے پہ لٹکا لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلما اردت ان تأخذ منه شيئا فادخل فيه يدك فخذه،
حضور نے فرمایا جب بھی تیرا دل کرے نا کھانے کو تو کیا کرنا، فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ، اس میں ہاتھ ڈالنا، فَخُذْهُ، اور کھجوریں نکال لینا، ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالنا اور کھا لینا کھجوریں۔ ایک کام صرف کرنا ہے، ابو ہریرہ تو نے، یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا وَلَا تَنْسِرْهُ نَسْرًا، اس تھیلے کو کبھی بھی جھاڑنا نہیں ہے، الٹا نہیں کرنا، دیکھنا نہیں ہے کھجوریں رہ کتنی گئی ہیں، تھوڑی ہیں زیادہ ہیں۔ اور ہمیں بزرگوں نے بچپن میں یہ باتیں سمجھائیں کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو اس کو بار بار دیکھا نہیں جاتا، ہنڈیا ہے مثلا یا کوئی چیز جس سے آپ ڈال رہے ہیں تو اس کو بار بار مت دیکھیں، ایسے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، بس دیتے جائیں، آپ دیتے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر گئے، پوچھا کیا پکایا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ بکری کا گوشت پکایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے ایک دستی نکال کے دو۔ انہوں نے بکری کی ایک دستی نکالی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ حضور نے فرمایا اور نکال کے دو، اور ہے یا رسول اللہ؟ ہے، نکال کے دی۔ حضور نے اس کو بھی تناول فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اور نکال کے دو، تو صحابیہ مسکرائی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے لاؤں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہتا تو نکال کے دیتی کبھی ختم ہی نہ ہوتی، تو نکال کے دیتی جاتی ختم ہی نہ ہوتی کبھی۔ تو برکت یہ ہے برک سے، ایک ہوتا موٹا کاف، باریک کاف، برک، اونٹ کا بیٹھ جانا، عربی میں کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھ جانا، برق سے مراد یہ، ایک ہے برق موٹے کاف کے ساتھ، اس سے مراد بجلی ہوتی ہے، نہیں تیزی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے برق، چھوٹے کاف کش والے کاف کے ساتھ برق، اس کا مطلب ہوتا ہے برکت کا بیٹھ جانا۔ ایک ہوتا ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت ہے زیادہ مال ہونا، برکت ہے تھوڑا ہو ختم نہ ہو، برکت یہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسِرْهُ نَسْرًا، ابو ہریرہ بس اس کو جھاڑنا نہیں ہے، باقی جو تیرے دل میں آئے کرتا جا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسَقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقِّي۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ توشہ دان جو ہے میں اس سے کھجوریں نکالتا تھا، من ذالک التمر قضا و قضا من وسق فی سبیل اللہ، کہتے خود بھی کھاتا تھا اور کئی وسق میں نے اللہ کے راستے میں کھجوریں بانٹی ہوئی ہیں، کئی وسق قضا و قضا من وسق فی سبیل اللہ، کئی وسق میں نے اللہ کے راستے میں کھجوروں کو بانٹا۔ ایک وسق میں 7 سا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جی؟ 7۔ اور سا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اے پرانے بابے اندے پتہ ہونا چاہیے تھا، تھوڑا بھی نہیں پتہ۔ پہلے دور میں نا گندم اور کھجور اور اس قسم کی چیزوں کو ماپنے کے لیے نا ٹوپا ہوتا تھا، جو ٹوپا پنجابی کہتے ہیں، ٹوپا ہوا کرتا تھا بول کی شکل میں، پیالے کی شکل میں آپ کہہ لیں، تو اس سے گندم ماپتے تھے، اور تولنے والے کے تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، تو اس سے گندم جو ہے وہ تول کے دیتے تھے، اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سا۔ ایک وسق کے اندر 7 سا ہوتے ہیں، اور ایک سا کے اندر 4.5 کلو آتا ہے، 4.5 کلو، تو ایک وسق میں کتنے کلو ہوئے؟ اے جڑے کمپیوٹر پڑھے ہوئے منڈے نو دسو ذرا، ایک وسق کتنے کلو ہے جی؟ ایک ٹوپے میں اگر 4.5 کلو ہوئے اور ایک وسق میں 7 سا ہوتے ہیں تو وسق میں کتنے کلو ہوئے جی؟ اور 7 چوک 28، سیدھا سیدھا حساب لاؤ نا جی، تقریباً 31.5 کلو، 31.5 کلو ایک سا کے اندر،
گندم ہو کھجور ہو جو بھی ہو 31.5 کلو آتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قضا و قضا من وسق فی سبیل اللہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں کئی وسق جو ہے کھجوریں تقسیم کر دی، فقیروں کو بلا بلا کے فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُهُ، کہتے ہیں میں خود بھی کھاتا تھا، فقیروں کو بھی بلا کے دیا، آؤ کھا لو، اور کھجوریں کھا لو، حضور نے دی ہوئی ہیں، آؤ کھا لو کھجوریں کھا لو۔ کہتے ہیں میں فقیروں کو دیتا، مسکینوں کو آواز لگا لگا کے دیتا، بول بول اوے اورا اوے آ جاؤ جلدی آ جاؤ، تمہیں کھجوریں دوں، میرے حضور نے مجھے کھجوریں عطا فرمائی، آؤ تمہیں بھی دوں۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ، حق بھی کہتے ہیں وہ تھیلا ہر وقت میرے کندھے کے ساتھ لٹکا رہتا تھا، وہ تو شادان، میں اپنے کندھے سے اس کو جدا نہیں کرتا تھا، الگ کرتا ہی نہیں تھا اس کو میں اپنے کندھے سے۔ جب بھوک لگی ہاتھ ڈالا کھجوریں نکالی کھا لی، جب فقیر ملا ہاتھ ڈالا فقیر کو جا کے دے دی۔ ڈر تو تھا ہی نہیں نا ختم ہو جائیں گے، بھائی نہ کمی کا ڈر تھا، کیوں حضور نے دعائے برکت جو فرما دی تھی، اور پتہ تھا کہ جس شے پہ میرے آقا دعائے برکت فرما دیں وہ ختم ہوتی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں میں فقیروں کو آواز دے دے کے کہتا ہوں، قرآن کریم میں موجود ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب سائلوں کو جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والے کو سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکے تو وہ جس کے خزانوں میں کمی ہو۔ اور حضور تو فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسمون، میرا رب مجھے دیتا ہے میں بانٹتا جاتا ہوں، کمی کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کم ہو جائیں گی تھوڑی ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی، تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، رب دے حضور بانٹے ختم پھر نہ ہو، حضور دیں ابو ہریرہ بانٹے ختم پھر نہ ہو، صحابہ دیں تابعی بانٹے ختم پھر نہ ہو، تابعی دیں تابعین بانٹے ختم پھر نہ ہو، تابعین دیں اولیاء بانٹے ختم پھر نہ ہو، غوث اعظم بانٹے ختم پھر نہ ہو، داتا علی حجویری بانٹے ختم پھر نہ ہو، معین الدین چشتی اجمیری بانٹے پھر ختم نہ ہو، فرید الدین گنج شکر بانٹے ختم پھر نہ ہو، نوشہ گنج بخش بانٹے ختم پھر نہ ہو، خواجہ بختیار کاکی بانٹے ختم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بس یہ فیض وہیں سے ہی آیا ہے سارے کا سارا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج لوگ اس بات میں لگے ہوئے ہیں حضور سے کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے، حضور کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اس بات میں کیوں لگے ہوئے؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور یہ سرکار کا در ہے، کوئی در شاہاں تو نہیں کہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ کوئی وہ در تو نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، بالکل یہ وہ تو نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، وہ تھیلا ہمیشہ میرے کندھے کے ساتھ لٹکتا رہتا تھا، خود بھی کھاتا تھا کھیروں کو بھی دیتا تھا۔ حَتَّى كَانَ يَوْمٌ قُتِلَ عثمان فَإِنَّهُ انْقَطَعَ، کہتے ہیں جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرا وہ توشہ دان گر گیا، یعنی ایسی بھگدڑ مچی، ایسی پریشانی آئی کہ میرا توشہ گر گیا، میرا تھیلا گر گیا۔ حضور نے دیا، حضرت ابو ہریرہ نے کندھے پر رکھ لیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور پاک آیا، تقریباً 2.5 سالہ دور، تھیلا
کندھے پر۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور پاک تقریباً 10 سالہ تھیلا۔ سیدنا عثمان غنی کا دور تقریباً 11 سالہ تھیلا۔ کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 23 سال، 22.5 سال۔ کتنی کھجوریں ابو ہریرہ نے بانٹی ہوں گی؟ کتنے کو بانٹا ہوگا ابو ہریرہ نے؟ 23 سال تک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اسے جدا نہیں کرتا تھا، اپنے پاس اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس تھیلے کو رکھا کرتا تھا۔ کتنے کو من کھجوریں ہوں گی جو ابو ہریرہ ہر وقت اٹھائے رکھتے تھے؟ کوئی 80 90 70 80 من ہوگی کھجوریں۔ اتنی ظاہری طور پہ تو نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ ابو ہریرہ نے بانٹ ضرور دی ہیں۔ اس سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ نے بانٹ دی ہیں کھجوریں۔ اتنی ظاہری طور پہ ویسے کھجوریں تھی نہیں اس میں جتنی ابو ہریرہ نے بانٹی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس دن وہ تھیلا گم ہو گیا جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک ہوئی۔ فَإِنَّهُ انقطع، وہ مجھ سے گرا تھیلا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اگر وہ تھیلا محفوظ رہتا تو ہو سکتا ہے اس تبرک سے آج آپ کو اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ اور تھیلا گم ہونے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، لِلنَّاسِ ہَمٌّ وَلِي ہَمَّانِ بَيْنَهُمْ ہم الجراب ہم الشیخ عثمان۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ شعر پڑھا کر گنگناتے رہتے تھے، جو ہی گلیوں میں آتے یہ شعر گنگناتے، لِلنَّاسِ ہَمٌّ وَلِي ہَمَّانِ بَيْنَهُمْ ہم الجراب ہم الشیخ عثمان۔ لوگوں کو تو ایک غم، مجھے 2 غم۔ لوگوں کو تو ایک غم یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، کہتے مجھے 2 غم ہوئے، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور دوسرا غم مجھے اپنے تھیلے کے گم ہونے کا ہوا۔ لِلنَّاسِ ہَمٌّ وَلِي ہَمَّانِ، 2 غم ہوئے مجھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کھجوریں دم کر کے دیں، برکت والی کھجوریں، ختم نہ ہوئی۔ یہ حضور کی دعائے برکت ہے، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کی برکت ہے، حضور کے برکت والے ہاتھوں کی برکت ہے۔ حضور جس شے پہ ہاتھ رکھ دیتے، معبد کی بکری پہ رکھ دیں تو دودھ ختم نہ ہو۔ یہ ہاتھ تو وہ برکت والا ہے، اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ ہاتھ تو وہ برکت والا ہے، اٹھ جائے تو سورج عصر کے وقت پہ واپس پلٹ آئے۔ اللہ نے حضور کے ہاتھ کو وہ برکتیں عطا فرمائی، اور پورے کا پورا حضور کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔